آج کی ویڈیو میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میں آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا نام ہے سوانح نگاری کا فن اور آغاز و ارتقاء۔ اس موضوع میں ہم گفتگو کریں گے کہ سوانح نگاری کس کو کہتے ہیں، سوانح نگاری کی اہمیت کیا ہے، اس کا آغاز اور ارتقاء کب ہوا، کیسے ہوا۔ تو ان تمام چیزوں کے متعلق ہم اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں آج تک جو کچھ کہا گیا یا لکھا گیا، وہ کہنے والے یا لکھنے والے نے یا تو اپنے بارے میں کہا اور لکھا۔ پھر سے سن لیجئے، دنیا میں آج تک جو کچھ کہا گیا یا لکھا گیا، وہ کہنے والے یا لکھنے والے نے یا تو اپنے بارے میں کہا اور لکھا، یا پھر اس کائنات کے بارے میں، یعنی اس دنیا کے بارے میں جو اس کے گرد پھیلی ہوئی ہے، پہلی شکل میں یہ آپ بیتی کہلائے گی۔ پہلی شکل میں یہ کیا کہلائے گی؟ آپ بیتی کہلائے گی۔ اور دوسری شکل میں جگ بیتی۔ مطلب خلاصہ بات یہ ہوئی کہ اگر وہ اپنے بارے میں کچھ لکھا ہے تو وہ آپ بیتی ہوئی، اور اگر وہ دنیا کے بارے میں لکھا یا دنیا کے کسی اور لوگوں کے بارے میں لکھا تو وہ جگ بیتی کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ جگ بیتی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ بیتی اور جگ بیتی سوانحی کے دو روپ ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ سوانح کے کیا ہے؟ دو روپ ہیں۔ فرصت کے زمانے کے لوگ جب سردیوں کی لمبی رات کاٹتے الاؤ کے گرد، الاؤ بولے تو آگ کے گرد بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتا تھا، بھائی کچھ سناؤ کہ وقت گزرے، یعنی وقت گزارنے کے لیے کچھ سنتے تھے اور سناتے تھے۔ وہ پوچھتا تھا، آپ بیتی سناؤں کہ جگ بیتی، یعنی اپنے بارے میں سناؤں یا پھر دنیا کے بارے میں۔ عام طور پر جواب ملتا تھا کہ آپ بیتی تو روز ہی بنتی ہے، آپ بیتی تو روز ہی بنتی ہے، جگ بیتی سناؤ۔ کیا سناؤ؟ جگ بیتی، یعنی جگ مانے دنیا بھی ہوتا ہے، تو دنیا کے بارے میں سناؤ۔ یہ جگ بیتی سوانح ہے۔ یہ جگ بیتی کیا ہے؟ سوانح ہے، اور آپ بیتی خود نوشت سوانح ہے۔ کلیئر؟ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ سوانح کی تعریف کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، سوانح کی تعریف۔ سوانح کی تعریف کرتے ہوئے کارل لائن نے اسے فرد کی داستان حیات بتایا ہے، یعنی کسی بھی انسان کے داستان حیات ہے۔ ایمرسن کا خیال ہے کہ جب کوئی عظیم تر انسان کی زندگی کی تشریح کرتا ہے، یعنی تصریح مطلب خلاصہ کرتا ہے، تو سوانح عمری وجود میں آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ سوانح عمری وجود میں آتی ہے۔ غرض سوانح عمری ایک ایسی صنف ہے، سوانح عمری ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی شخصیت، اور یہ شخصیت اہم ہو تو کیا کہنا، یعنی کسی اہم شخصیت کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ اس میں پیش کیے گئے واقعات قارئین کے لیے پرکشش ہو، انداز بیاں پرتاثیر ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم سوانح کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سوانح کہتے ہیں۔ جو سوانح نگاری ان شرطوں کو پورا کرے اسے کامیاب سوانح نگار کہا جاتا ہے۔ سوانح کی اہمیت،
یعنی سوانح کی کیا اہمیت ہے اس کو اب بیان کیا جا رہا ہے۔ دیگر اصناف ادب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، یعنی جتنے بھی ادب ہیں، ادب میں صنف ہے، جیسے ناول ہو گیا، افسانہ ہو گیا، مکتوب نگاری ہو گیا، اسی طریقے سے ان تمام اصناف میں سوانح نگاری کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سوانح سے لطف بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ فکشن کی طرح، فکشن بولے تو داستان کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ اس میں افادیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں عظیم شخصیتوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ عظیم سائنسداں، جیسے عظیم شخصیتوں میں عظیم سائنسداں، مذہبی رہنما، مفکر، محب وطن، سماجی کارکن، جن کے احسانات سے دنیا گرابار ہے، انہیں یاد کرنے کا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی سوانح کا مطالعہ کریں۔ تو یہ سوانح کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ عظیم انسانوں کے پرعظمت کارنامے پڑھ کر ہمارے دلوں میں بھی ان جیسا بننے اور کچھ کر گزرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے، بابائے اردو کس کو کہتے ہیں؟ مولوی عبدالحق کو کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عظیم انسانوں کے پرعظمت کارنامے پڑھ کر ہمارے دلوں میں بھی ان جیسا بننے اور کچھ کر گزرنے کی خواہش پیدا ہوتے ہیں۔ سوانح نگاری کا فن۔ سوانح نگاری کا فن بڑا نازک اور بہت دشوار فن ہے۔ اس کی دشواریاں یہ ہیں کہ ناول و افسانہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کی دشواریاں ناول اور افسانے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کسی شخصیت کی سوانح مرتب کرنا اور پوری طرح اسے عہدہ برآ ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی تلوار کی دھار پر چل کر بے سلامت پار اتر جائے، یعنی با سلامت، بے نہیں، با سلامت پار کر کر اتر جائے۔ سوانح نگار کو سب سے زیادہ صاحب سوانح کا، سب سے پہلے صاحب سوانح یعنی جس کا سوانح لکھتے ہیں، صاحب سوانح کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اسے دیکھنا چاہیے کہ جس کی سوانح لکھنے کا وہ ارادہ کر رہا ہے وہ شخصیت اس قابل ہے یا نہیں کہ اس کی سوانح لکھی جائے۔ پھر یہ دیکھے کہ وہ خود اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے پوری واقفیت رکھتا ہے یا نہیں۔ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ مصنف اس شخصیت کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے دل میں شخصیت کا احترام ہے تو وہ اس کی عیبوں کو چھپائے گا۔ اگر جس کے بارے میں وہ سوانح نگاری کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، اگر اس شخصیت کا احترام ہے تو اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اگر اس سے عداوت ہے تو خوبیوں کو کم کر کے اور عیبوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا۔ مصنف میں دیانت داری، جفا کشی اور چھان بین کا شوق نہ ہو تو وہ ہرگز کامیاب سوانح نگار نہیں بن سکتا۔ یہ سب ہونی چاہیے ایک سوانح لکھنے والوں میں۔ اگلا مسئلہ مواد کے فراہمی کا ہے۔ مواد اس کو کہ اگر کسی شخص کے بارے میں جو لکھ رہا ہے ان کے متعلق تمام باتوں سے واقفیت کا ہونا، کسی شخصیت کے بارے میں کن ذرائع سے کیا مواد حاصل ہو سکتا ہے، قلم اٹھانے سے پہلے مصنف کو یہ ساری باتیں جاننی چاہیے۔ ان ساری شرطوں پر غور کرنے اور ان پر پورا اترنے کے بعد ہی مصنف کو اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہاں ایک آخری بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سوانح عمری کے علاوہ ایک شے خود نوشت سوانح بھی ہیں۔
یعنی وہ سوانح جو مصنف خود اپنے بارے میں لکھے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ خود نویس۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے، وہ سوانح جو ایک مصنف خود اپنے بارے میں لکھتا ہے اس کو ہم خود نوشت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ خود نوشت۔ اردو میں سوانح عمریہ بھی موجود ہیں اور خود نوشت سوانح بھی۔ سوانح نگاری کا آغاز و ارتقا۔ سوانح نگاری کا آغاز و ارتقا ابتدا دکن میں ہوا۔ سوانح نگاری کا آغاز و ارتقا کہاں سے ہوا؟ دکن میں ہوا۔ وہاں کی مثنویوں میں سوانح کی اولین نقوش دیکھے جا سکتے ہیں۔ نصرتی نے اپنے والد ماجد، اپنے مربی علی عادل شاہ اور دیگر شخصیتوں کی سیرت و سوانح نہایت عمدگی سے بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ رومی، ذوقی اور دیگر مثنوی نگاروں نے بھی اس طرف توجہ کی ہے۔ اس کے بعد شعرائے اردو کے تذکروں کا دور شروع ہوتا ہے۔ تذکرہ نگاروں نے بےحد اختصار سے کام لیا۔ اکثر نے تو شاعر کا نام یا تخلص لکھا اور نمونے کے طور پر ایک شعر پیش کر دیا۔ یہ آغاز اور ارتقا ہو رہا ہے۔ سیرت و سوانح نگاری کو وہ اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتے تھے۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات، اس کو یاد رکھیں گے کہ آب حیات کس کی کتاب ہے؟ تو محمد حسین آزاد۔ اردو شاعری کا تذکرہ بھی ہے، اردو شاعری کا یہ آب حیات کیا تذکرہ بھی ہے اور اردو ادب کی تاریخ بھی ہے۔ یہ دونوں میں شمار کیے جاتے ہیں آب حیات، لیکن ان دونوں سے زیادہ اہم اس کی ایک اور خصوصیت ہے، انہوں نے بہت سی ادبی شخصیتوں کی سیرت و سوانح بھی پیش کی ہے۔ تحقیقی نقطہ نظر سے اس کا پایہ بہت بلند نہ سہی، لیکن یہ اعتراف ضروری ہے کہ اردو ادب کی بہت سی شخصیتیں آب حیات میں سانس لیتی نظر آتی ہے۔ آزاد کے زمانے میں ہندوستان انگریزی تسلط میں چلا گیا تھا، یعنی ہندوستان پر کس کی حکمرانی ہو گئی تھی؟ تو انگریزوں کی ہو گئی تھی۔ اور ہمارے بزرگ ادب کے انگریزی نمونے سے متاثر ہو رہے تھے۔ کون؟ ہمارے بزرگ ادیب انگریزی ادب سے کیا ہو رہے تھے؟ متاثر ہو رہے تھے۔ ان بزرگوں میں مولانا حالی، جس کا نام پورا مولانا الطاف حسین حالی، اور علامہ شبلی نعمانی دو ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے انگریزی نہ جاننے کے باوجود ادب کی انگریزی نمونوں سے شناسائی حاصل کی اور اپنی تصانیف سے اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا۔ ان دونوں نے سوانح نگاری کی طرف بھی توجہ کی۔ ان دونوں کا تعارف اگلی قسط میں یعنی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو یہ چند باتیں سوانح نگاری کا فن اور ان کے آغاز و ارتقاء کے متعلق تھا۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں ایگزام کو لے کر بہت ہی کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ السلام علیکم۔